الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، گزشتہ آیتوں میں یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اللہ رب العزت کی فرمودات کے انکار حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم کے رستوں سے ہٹ کر چلنے کا کیا انجام ہوتا ہے، مثال دے دی اور ایک عملی ایک حقیقت سرگزشت بھی سامنے رکھ دی کہ اس کو دیکھ کر کے قومیں عبرت حاصل کریں۔ اب بطور خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تو ہر ایک انسان کو ہوشیار ہونا ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد طیبہ میں آپ کے دشمنوں نے کیا اور کیا سزا ملی ان کو، آپ کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لوگ شرک بھی کریں گے، کفر بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، خیانت بھی کریں گے، انواع و اقسام کی معاشرتی خرابیوں کا جھنڈا لے کے اس کی تحفظ کے لیے لشکریں تشکیل دیں گے، لیکن انجام یاد رکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ایک نمونہ ہے، دیکھ لینا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جس طرح قرآن دے دی آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نازل فرما دی آخری امت کے لیے، آخری امت کے آخری فرد کے لیے جو پتہ نہیں کتنے سال بعد روئی زمین پر آئے گا۔ تو اسی طرح وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے دی تھی، تورات۔ اور ویسے بھی قرآن کریم میں ایک اور مقام پر إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ۔ تو جتنی کچھ کتابیں، صحیفے، وحی کے ذریعے سے اللہ کی فرمودات جو جتنے بھی آئے، فاختلف فیہ، اللہ کی کتاب سے متعلق اختلاف کے شکار ہو گئے لوگ، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔ فرعون تو کہہ رہا تھا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ قارون جو بذات خود کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اس کا تعلق تھا، وہ بھی نہ ماننے والوں میں شامل ہو گیا کیونکہ بہت بڑا دولت مند آدمی تھا۔ اللہ نے اس کے لیے اپنے دنیاوی خزانوں کے راز کھول دیے تھے، ہر چیز اس کے پاس حد سے زیادہ، طاقت میں فرعون، سیاست میں حامان، دولت اور ہستی میں قارون، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل کھڑے ہو گئے کہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، آپ کی آواز لوگوں تک پہنچنے نہیں دیں گے، آپ کو مٹا دیں گے۔ وہ کیا حیثیت ہے نعوذ باللہ آپ کی، یعنی وہ یہی سمجھتے تھے کہ ظاہری اسباب وسائل اور طاقت ان کے پاس تھے۔ تو جو اس تصور کی بنیاد پر ریاستیں تشکیل دیں گی، قومیں بنائیں گی،
معاشرہ بنائیں گی، انجام وہی ہوگا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خوف ان پر اتنا مسلط تھا کہ جہاں بھی جاتے تھے بس ختم ہو گیا۔ اللہ کا رسول ان کے ساتھ تھا، ہر لمحہ پر اللہ اپنے رسول کو مدد فرما رہا تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک لاٹھی سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے کتنے مسائل مشکلات حل کی، لیکن پھر بھی فاختلف فیہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی حکم پہلے سے منظور شدہ نہ ہوتا، ایک آرڈر پاس نہ ہو چکا ہوتا اللہ رب العزت کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو دنیا ہی میں ان کا معاملہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا اور تباہ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن مہلت دے دی ہے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو، یا تو اس مہلت سے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، یا اس مہلت میں اپنی تباہی کے سامان زیادہ کر لیتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کو واپسی کی سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امتی یا آپ کی قوم اور فرعونہ وغیرہ اس کی کتاب کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا تھے، اسی طرح آپ کی امت بھی، قریش مکہ بھی ایک ایسے شک میں مبتلا ہے کہ اس شک نے ان کو متردد بنا دیا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، مان لیں نہ مان لیں، پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اسی کشمکش میں رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھا جائے امت محمدیہ اس سے پہلے بھی ہر انسان اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اللہ کے عذاب اور اللہ کی رحمتیں یکساں طور پر ان کے لیے ہیں، ماننے والے سعادت مند ہوتا ہے اور نہ ماننے والا تباہ۔ یہاں بھی یہی بات ہے، یہاں بھی قانون الہی یہی ہے، من عمل صالحا فلنفسه، جو کوئی نیک اور اچھا عمل انجام دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے انجام دیتا ہے، اللہ کا خزانہ تو بھرتا نہیں ہے اس سے۔ ومن اساء فعليها، اور جو کچھ برا اور خراب عمل انجام دیتا ہے تو اس خرابی اور تباہی کی نحوست اور بربادی اور ثمرات و اثرات اس کے اوپر ہی آن پڑتے ہیں۔ اب فیصلہ خود کر لیجیے، باقی جہاں تک اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، اللہ یہ ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر دیکھا جائے اتنی برائیوں کے باوجود ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور اب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، مگر پھر بھی دروازہ کھلے ہوئے تاکہ واپس آ جاؤ۔ واپس نہیں آؤ گے تو تباہی کے مزید سامان فراہم ہوں گے۔ یہ نمونہ ہے امم سابقہ، حضرات انبیاء علیہ السلام، یہ نمونہ ہے امت محمدیہ کے لیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ اس سے کوئی الگ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ کی طریقہ اور شریعت مانو گے سرفراز دنیا اور آخرت میں، تصادم کی رستہ لوگے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دنیا اور آخرت میں خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ شکست مقدر ہے، کوئی کبھی کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ نہیں جیتی ہے، قانون ہے اللہ کا۔ اس لیے لڑائی چھوڑ دو، امن اور مصالحت کے راستے سے آ جاؤ اور اللہ کی بندگی کو اپنے شعار بناؤ، اور جلدی کرو، جتنی جلدی اتنا ہی بہتر۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔